فيها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ پیش آیا۔ اسی حوالہ سے آج اس ویڈیو کے اندر غزوہ بدر کے حوالہ سے چند معروضات ذکر کرنی ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، اس کا پس منظر پیش کیا جائے، اس کے اسباب کیا تھے، کیسے دونوں طرف سے لشکر نکلے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اس کے اندر ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ بدر سے سب سے پہلا اور بنیادی سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی اور کامرانی اللہ رب العزت نے جہاد کے اندر رکھی ہے۔ آپ ذرا تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح اور عیاں ہو جائے گی کہ مدینہ طیبہ کا جو شہر تھا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، وہ اتنا سا شہر تھا جتنی آج صرف اور صرف مسجد نبوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا، رہنے کے لیے آپ کے پاس اپنا مکان نہیں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان آپ کی خدمت میں پیش فرمایا، اور نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد کی جگہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام نے اس کے لیے چندے کی اپیل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا کنواں تھا اور اس کا مالک ایک یہودی تھا، مسلمان اس سے پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی معاشی حالت تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر 28 غزوات اور تقریباً 72 سرایہ کے اندر مسلمانوں کو ایسی کامیابی نصیب فرمائی، اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کو وہ کامیابیاں ملی کہ صرف 10 سال کے قلیل عرصہ کے اندر مسلمانوں نے مختلف غزوات کے اندر فتح حاصل کرتے ہوئے بے شمار علاقوں کو فتح کر لیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اسلام کا پرچم 9 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا۔ تو جس وقت غزوہ بدر کا یہ موقع تھا، اس وقت مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کی ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کرنا چاہی کہ اے میرے صحابہ ذرا بتلاؤ کہ آپ بھی میرے ساتھ جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے مکے کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا جب آپ پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا اور مدینے کے اندر بھی آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر عمر، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، کوئی اور کھڑا ہو۔ حضرت مقداد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسا لاجواب خطبہ پیش فرمایا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے سچے جانشین اور سچے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ، جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہیں پر ہمارا خون گرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ ان لوگوں میں سے کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جنہوں نے ہمت اور جرت کر کے ہمیں اپنے پاس بلایا، جنہوں نے خطوط لکھ کے ہمیں بلایا، جنہوں نے خطوط لکھے، جنہوں نے ہمیں اپنے پاس بلوایا۔ اور اسی دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار میں سے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی دائیں سے بھی حفاظت کریں گے، بائیں طرف بھی کھڑے ہو کر ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اگر سامنے سے دشمن حملہ آور ہونا چاہے گا ہم اس کو روکیں گے، اگر آپ کی پیٹھ کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کرنے کی جسارت کرے گا تو یا رسول اللہ، ہم اس کو بھی ٹھکانے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ہمیں
آپ جو ہے وہ سمندروں کے اندر کودنے کا حکم دیں گے تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بڑی عمر کے لوگوں کا جذبہ جہاد تھا۔ اسی موقع کے اوپر تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو کم سن بچے جن کی ابھی عمر ہی کیا ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد کے میدان میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے بچوں آپ کی عمر کیا ہے، آپ ابھی کھیلے کودو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے، اب ہم تلواروں اور نیزوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی عمر کے اندر چھوٹے ہو۔ ایک نے کہا میری عمر 13 سال ہے، دوسرا اس سے چھوٹا 15 سال ہے، دوسرا اس سے بھی چھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو 15 سال کا ہے وہ تو جا سکتا ہے، لیکن چھوٹے کی عمر ابھی کم ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، آپ ہماری دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیجئے۔ اس چھوٹے کا دل سا کسی طریقے سے میں بھی اس میدان کے اندر پہنچ جاؤں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان کے اندر کہنے لگا کہ اے بڑے بھائی تیرا تو کام بن گیا ہے، اب مجھے بھی اس جہاد کے اندر شریک ہونے کے لیے تو اپنی کمر لگوا لینا اور مجھے جو ہے آج کے دن فتح دے دینا تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کروں۔ اس چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو گرا دیا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا دیکھیے اے میرے نبی میں نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ تم نے جو داؤ لگایا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس کو گرا لو گے تو تم بھی میرے ساتھ چلے جاؤ گے، لہٰذا میں اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے تمہیں میدان جہاد کے اندر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جب وہ میدان جہاد کے اندر پہنچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور ان کے کانوں کے اندر آواز لگا کر آہستہ سے پوچھنے لگے کہ اے چچا جان ہمیں بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا وہ آج کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ او میرے بچوں تم نے اس کا کیا کرنا ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہے، وہ تو بڑا جو ہے وہ کمانڈر ہے، وہ بڑا سپہ سالار ہے، وہ بڑا ہی طاقتور اور مضبوط ہے، تم بچے ہو تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر سے قسمیں کھا کر نکلے تھے کہ یا تو آج اس کو مار کے آئیں گے اور یا پھر جو ہے وہ جام شہادت نوش کر کے آئیں گے۔ اسی منظر کو حفیظ جلندری نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ حفیظ جلندری کہتا ہے کہ وہ بچے اس طرح عبد الرحمن ابن عوف کو جواب دے رہے تھے کہ قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ابو جہل جو کفار کا سردار تھا وہ دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور اس غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابیاں اور کامرانیاں اگر ہم سمیٹنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف جہاد کے اندر ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا ہو جائے، وہ شوق شہادت پیدا ہو جائے تو پھر ایک دفعہ پھر مسلمان پوری دنیا کے اندر غالب آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اقبال مرحوم نے کہہ دیا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام والا شوق شہادت اور جذبہ جہاد پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔